اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتی، پاک اور ستھرا رکھے میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہیں، جن کی یہ ذمہ داری، جن کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ میرے گھر کو پاک اور ستھرا رکھے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح دوسری جہاں بھی مساجد ہے، اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں مساجد ہیں، ان کو بھی اسی طرح صاف و ستھرا رکھنا، دیکھ بھال کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے واجب اعتکاف، دوسرا ہے سنت اعتکاف، تیسرا ہے نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ نظر مانی یا منت مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس پر وہ اعتکاف کرنا واجب ہے۔ یہ اعتکاف واجب کی تعریف ہے۔ اور سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف، ان دونوں میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر روزہ نہ رکھا، روزے کے بغیر اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کے لیے کوئی روزہ شرط نہیں ہے۔ آج ہم اعتکاف کی فضیلت بیان کرنے لگے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو جب اگلا سال آیا تو 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں اس طرح جاری رہتی ہے کہ جیسے تمام نیک اعمال کا کرنے والا ہو۔ یعنی کہ وہ اعتکاف سے پہلے، یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میری نیکیاں رک گئی۔ وہ نیکیاں کیا ہیں؟ اعتکاف سے پہلے وہ کسی بیمار کی عیادت کرتا، یا وہ کسی کی نماز جنازہ ادا کرتا، یا وہ کسی غریب کے گھر میں جا کر اس کو کھانے والی چیزیں دیتا، یا کوئی بھی نیکی کرتا۔ پہلے وہ کسی بیمار کی عیادت کرتا، یا کسی کی نماز جنازہ پڑھتا، یا وہ صدقہ خیرات کرتا، یا وہ رستے میں کسی روڑے کو یا نقصان دینے والی چیزوں کو ہٹاتا، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی وہ نیک عمل کرتا، وہ یہ نہ سمجھے میرے وہ جو اعمال ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو وہ رکے ہیں، دیکھنے میں وہ رکے ہیں۔ جب وہ اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جو تمام نیکی کرتا تھا تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کی حالت میں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔